شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ذکر شہادت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ہیرا شرازی۔ گزشتہ 2 نشستوں میں جب ہم بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے تو ان دونوں نشستوں میں ہم نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا، سیرت کے گوشوں پر گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ آج کی نشست میں ہم حضرت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہ وہ فلاحی کام جو ان کو ورثے میں اپنی والدہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے وراثت میں ملے تھے، ان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہی ہم حضرت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا دربار حکومت کے اندر دیا گیا جو خطبہ تھا، جس کے اندر آپ نے توحید، رسالت، ولایت اور عبادات اور ان کی اہمیت پر جو ہے وہ روشنی ڈالی تھی، اور انتہائی فصیح و بلیغ انداز سے جو آپ نے خطبہ دیا تھا اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں آپ نے تزکیہ نفس اور خود احتسابی پر بھی جو ہے وہ بہترین انداز سے تمام کی تمام انسانیت کی رہنمائی فرمائی۔ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح بہت ہی قابل احترام شخصیات موجود ہیں۔ ہماری سب سے پہلی شخصیت جو آج کی نشست میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہیں گی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہترین شخصیت ہے، بہت ہی متحرک بعمل، اور پروردگار عالم نے ان کو بہترین قوت گویائی جو عطا فرمائی ہے۔ جب گفتگو کرتی ہیں تو سحر انگیز گفتگو ہوتی ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ جناب پروفیسر معصومہ شرازی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروفیسر صاحبہ کے ساتھ ہی تشریف فرمائیں، آپ بھی درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، جناب نصرت جاوید انیس صاحبہ، السلام علیکم۔ نصرت جاوید صاحبہ کے ساتھ ہی نوحہ خواں نرجس سجاد موجود ہیں، السلام علیکم۔ ناظرین، جب ہم نے گزشتہ 2 نشستوں میں بھی بات کی کہ جس طرح سے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا عرب کی اس جاہلیت والے ماحول کے اندر اپنے آپ کو منواتی رہیں اور ایک بہترین مثالی خاتون آپ نے اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھایا، اور قیامت تک کے لیے بحیثیت ماں، بحیثیت زوجہ آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور آپ ایک بہترین جو ہے وہ معاشرتی اعتبار سے بھی مثالی خاتون رہیں۔ اسی طرح سے آج ہم کوشش کریں گے کہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے وہ فلاحی کام جو آپ اپنے مادر گرامی کی طرح انجام دیتی رہیں اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں آؤں گی معصومہ شرازی صاحبہ آپ کی جانب۔ معصومہ آپا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے جو فلاحی کام رہے، اسی انداز سے جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے بھی فلاحی کاموں کو انجام دیا، خصوصاً جو اصحاب صفحہ کے لیے جو اہتمام کیا گیا، کیا کہیں گی اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا خالق ان سے محبت کے نام سے، اور درود و سلام ہو ان ذات مقدسہ پر جو عین عبادت، عین عشق اور عین ہدایت ہے۔ بے شک۔ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے مرکہ عرش علا، یوں سمجھیے کہ ضامن ارض و سما، ناشر قدر و قضا، کوثر قدر خدا، ہم سر شیر خدا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پر ہزاروں درود و سلام ہوں، اور اس کے ساتھ ہی جناب خدیجہ کے ساتھ یہ پوری ایک کڑی ہے، پوری اسووں کی ایک کڑی ہے، خدیجہ، فاطمہ، زینب۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے علم کا سفر شروع ہوتا ہے، ہدایت کا شروع ہوتا ہے، معاشرت اور کے بہترین وسیلوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جناب خدیجہ کو اگر دیکھیں تو ہم انہیں سیدۃ ملیکۃ التجار کی شکل میں دیکھتے ہیں، سیدۃ القریش کی شکل میں دیکھتے ہیں، مگر ان کی جو علمی اور روحانی اور عارفانہ بصیرت ہے، اس کے پیچھے ورقہ بن نوفل سے تمام آسمانی کتب کا بطور خاص مطالعہ اور اپنی فہم و بصیرت کے ساتھ مطالعے کے بعد اپنے رسول کو پہچان کر اپنی چشم بصیرت سے اپنے آقا کو، خاتم المرسلین کو، نور اول کو، عین اول کو پہچان کر بی بی نے ان پر ایمان لائیں، اور سب سے پہلی ایمان لانے والی مومنہ جس نے اپنے آقا کو اپنی چشم بصیرت سے پہچانا۔ سبحان اللہ۔ یہ بی بی کے علم کی عظمت ہے کہ آپ نے نبی کو پہچانا اور اپنا تمام مال، اپنا مال دنیا، جان عشق پر وار دیا۔
مجھے چشم تصور میں بلکہ سماعت میں وہ لہجہ سنائی دے رہا ہے جہاں ورقہ بن نوفل کعبہ کے پہلو میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ ملکۃ التجار سیدۃ القریش نے اپنا سارا مال و اسباب دنیا محمد کے قدموں میں ہبہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہبہ کا سلسلہ جو ہے ہبہ تحفے اور ہدیہ کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر رسول اللہ کے پاس اللہ قدیم الاحسان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور پھر جب خیبر کے نواح میں ایک کھجوروں کا ایک باغ جس کو فدق کہتے ہیں، وہ بغیر لڑے جزیے کے طور پر جب مولا علی کی تلوار سے خائف یہودیوں نے رسول خدا کو پیش کیا، تو اس کے بعد پھر حکم خدا سورہ روم کی آیہ مبارکہ کہ آت ذی القربی حقہ، اب آپ اپنے قربا کو حق عطا کر دیجئے. تو وہی ہبہ رسول اللہ کی عظمت دیکھیے کہ جس طرح خدیجہ نے لفظ ہبہ استعمال کیا تھا اپنے مال کے لیے، رسول پروارنے دین پروارنے کے لیے، بالکل ایسے ہی رسول اللہ نے جو باقاعدہ سند لکھی، باقاعدہ جو وراثت کا وہ سلسلہ لکھا، اس میں فرمایا کہ میں یہ فدق کا باغ بحکم خدا فاطمہ کو ہبہ کرتا ہوں. یہ ہبہ کی تاریخ ہے. اور اس کے بعد جناب سیدہ کی اگر علمی بصیرت تو اپنی جگہ پر ہے، مگر ان کی جو اقتصادی سلسلہ ہے، آپ کو ملکۃ التجار عالمی ٹریڈ کی ملکہ تھی. یہ باتیں بہت ڈسکس ہو چکی ہیں اور بہت بار دہرائی جا چکی ہیں، اس لیے میں اس کو نہیں دہراؤں گی. البتہ یہ کہوں گی کہ وہ باعظمت خاتون کہ جس نے دنیا کو دین پروار دیا، سبحان اللہ، اپنا سب کچھ لا الہ کی فنڈنگ میں لگا دیا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد بیٹی جو ہیں ان کے پاس جب وہ سلسلہ آیا تو وہاں پر بھی مدینہ میں کوئی بھوکا نہیں رہا. یعنی رسول اللہ کی یہ جو فدق فقط نہیں ہے جناب سیدہ کی وراثت، بلکہ اوقاف رسول جس میں کتابوں میں ملتا ہے، محظور مدینہ کا ایک بازار ہے، خیبر 6 قلعے ہیں، ہوایت سبا ہیں یعنی 7 بڑے بڑی زمینیں، اس کے بعد وادی قرا کا 1/3 حصہ، یہ رسول اور بھی بہت سارے یہ اوقاف تھے، رسول کی اپنی ملکیت تھے. ان تمام ملکیتوں کی اقتصادی نگرانی جناب سیدہ فاطمہ فرماتی تھی. اور جتنا منافع آتا تھا، ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ ہم شہزادی کو اپنے چادر پر پیوند لگاتے ہوئے پڑھتے ہیں، گویا وہ ہزاروں 20,000 دینار سالانہ آمدنی ہے فقط فدق کی، اور باقی یہ تمام آمدنیاں مدینے میں تقسیم کر دی جاتی ہیں. اور یہ وہی تقسیم ہے جس کا قصیدہ سورہ دہر میں خدا نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یاد رکھو اگر یہ تمہیں کھلاتے ہیں، تمہیں عطا کرتے ہیں، تو اس میں تمہارا شکریہ یا تمہاری جزا کی طلب نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ مجھ خدا کی محبت میں کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایک عظیم اقتصادی نظام جس میں لینا نہیں ہے فقط دینا ہے، ایسا اقتصادی نظام دنیا میں کہیں نظر نہیں. یا خدیجہ کے دروازے سے نکلے گا کثرت کی بشارت لے کر، یا جناب زہرا کے گھر سے نکلے گا کہ جس میں صرف دینا ہے. صحیح. سبحان اللہ. اتنی مدلل اور جامع گفتگو کے بعد مجھ جیسی طالب علم کے لیے تو کچھ بولنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی آپا نے بھی کہا کہ یہ پوری ایک کڑی ہے، یہ پورا ایک سلسلہ ہے. جس طرح سے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف شریک حیات نہیں ہے، شریک مقصد حیات ہیں. اسی طرح سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی اپنے شوہر انعامدار حضرت علی مرتضیٰ کی صرف شریک حیات نہیں ہے، شریک مقصد حیات ہیں. میں چاہوں گی کہ نصرت جاوید صاحبہ اس بات پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جب جو ہے وہ رخصتی ہو گئی تو آپ تشریف لے آئیں حضرت علی مرتضیٰ کے پاس، اور پھر بطور زوجہ جو آپ کا ایک کردار ہے، جس طرح سے ہم اگر اوراق کو پلٹائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب ہونے کے باوجود بطور زوجہ کار رسالت میں کس طرح سے اپنا حصہ ڈال رہی ہیں کہ وہ غار حرا پر جو ہے وہ پیدل چل کر جا رہی ہیں، پاؤں میں چھالے جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں، اور پھر انہی کی بیٹی جو ہے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کس طرح سے جو ہے بطور زوجہ ہم بی بی کو پاتے ہیں. پروفیسر معصومہ صاحبہ نے جو کہا بہترین، ماشاءاللہ انہوں نے ہر چیز چیدہ بیان کر دیا ہے. اور ہمارے پاس اب کہنے کو کیا رہ جاتا ہے. ایک مثال جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ تک کہ وہ بطور زوجہ ایسی ان کی مثال ملتی نہیں ہے. آپ اس کا بات کا اس بات سے اندازہ لگا لیجئے، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھی، کام کر کے تھک جاتی تھی
تو حضور نے ان کو کوئی ایسی چیز دیا نہیں کہ تم کرو. کیا دیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہے نا. وہ تم یہ پڑھ لیا کرو فاطمہ، تمہاری تھکاوٹ، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، ہے نا. ان کے گھر ایک ملازمہ ہوتی تھی جس کا نام فضا تھا. آج ہماری ملازم ذرا سا کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم ان کے سر پہ چڑھ جاتے ہیں، اور ان کے گھر جو ملازمہ تھی ایک دن ملازمہ کام کرتی تھی اور ایک دن خود کرتی تھی. صحیح. اس کے بعد جب وہاں کے کسی صحابیہ آئیں، انہوں نے کہا کہ بھئی ملازم تو ہے، کہتی نہیں، آج فضا کی باری نہیں ہے، آج میری باری ہے. آپ دیکھیے ان کا ظرف، ہے نا. اور پھر کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تمہارے ملازمین اگر 70 بار غلطی کریں تو 70 بار معاف کرو. اور یہ چیز ہم نے حضرت فاطمہ کی شخصیت میں، ان کے عمل میں، ان کی ذات میں ہم نے نوٹ کیا. ہیومن رائٹس کی ابتدا. جی. انہوں نے ایک بیٹی بن کے، ایک بیوی بن کے، ایک ماں بن کے جو مثال قائم کی ہے نا، اس کا تو نیب البدل آپ کو نہ ملا ہے، نہ ملے گا، نہ مل سکتا ہے نا. آپ حضرت خدیجہ اتنی پیسے والی تھی کہ انہوں نے سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا، اور پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کہ کہاں کریں گے خرچ، کیسے کریں گے. اور انہی کی تربیت کر دی حضرت فاطمہ. انہوں نے اسی چیز کو نوٹ کیا. انہوں نے، ان کے اندر ضد نہیں، ان کے اندر بحث نہیں، ان کے اندر کہتے ہیں نا بردباری، ہمبل، سچائی، شوہر کی فرما برداری، ہر چیز کا ایک مجموعہ اگر خواتین کو لینا ہے نا. اور فاطمہ کی، حضرت خدیجہ کی شخصیت کو پڑھیے، آپ کو خود بخود بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عورت کا معاشرے میں کیا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. بے شک، بے شک، بے شک. سبحان اللہ. پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ نے بھی، نصرت جاوید علی نے بھی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وصال کو بار بار آپ کے سامنے رکھا، اس بات کو بار بار پیش کیا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا. آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی ترویج کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے وہ لوٹا دیا. یقیناً یہی جو ہے ورثے میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو ملا. اور بی بی خدیجہ کے لیے کیا خوب کہا گیا کہ ایماں کو مصیبت سے بچاتی رہی تو بھی، آندھی میں چراغ اپنا جلاتی رہی تو بھی، اور جب تک یہ زمانہ یوں ہی پرواز کرے گا، اسلام تیرے نام پہ 100 ناز کرے گا. ہمارے ساتھ نرجس سجاد صاحبہ موجود ہیں. نرجس، کلام پیش کیجئے بی بی کی بارگاہ اقدس میں. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے کا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. تماچے نہ مارو مسلمانوں، جاؤ علی کو بلاؤ، اکیلی ہے زہرا. بیاں کس جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا. کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا. اے لخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو
بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا، شاہ کربلا نے کہا روک ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا، اکیلی ہے زہرا۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بہترین انداز سے ہمیشہ جو ہے سچ کی آواز جو ہے آپ ہیں اور بہترین انداز سے کلام پیش کرتی ہیں۔ معصومہ شیرازی صاحبہ، جب بھی کوئی بھی شخص اپنا تعارف اگر کسی کے سامنے کرائے تو یقیناً اسی میں ہی اس کے الفاظ سے فصاحت اور بلاغت انسان کی پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن ہم حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جب دیکھتے ہیں کہ جب آپ دربار حکومت میں گئیں تو جس انداز سے آپ نے اپنا تعارف کرایا، کیونکہ جہاں جہاں تک پروردگار عالم کی رب العالمینیت ہے وہاں تک اللہ کے محبوب کی رحمت للعالمینیت ہے، تو آپ رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہیں۔ تو کس طرح سے بی بی نے دربار میں اپنا تعارف کرایا، میں چاہوں گی کہ بیان کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو بی بی کی علمی حیثیت کیا ہے؟ کانا ما یکون کی عالمہ ہیں، بے شک، اور صحیفہ زہرا جو جناب سیدہ نے بولا اور مولا علی نے اس کی کتابت کی، سبحان اللہ، قیامت تک آنے والے تمام اخبار بی بی کے پاس موجود ہیں، اور اسی پر مشتمل وہ صحیفہ زہرا ہے جو معصومین کے پاس موجود ہے، اور اس میں قلم اعلیٰ کی منزل پہ امیر المومنین ہے اور لوح مقدس کی صورت جناب فاطمہ زہرا ہے۔ سبحان اللہ، تو کائنات کے علم کی، اسرار کی، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الفاطمۃ سر اللہ، فاطمہ خدا کا راز ہے۔ بے شک، پھر فرمایا جس نے میری بیٹی کی عرفان کا عشیر بھی پایا گویا اس نے شب قدر کو پا لیا۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہ شب اسرار، شب حجاب اکبر الہی، سبحان اللہ، جناب سیدہ کے بارے میں بات کرنا، ان کے علم کے بارے میں بات کرنا ممکن نہیں ہے، اللہ، لیکن جس بات کی بات کریں یہ ابلاغ ہے، رسالت و ولایت کا ابلاغ کے لیے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں اگر رسالت اور ولایت کا مرکز قرار دیا گیا، مرکز بزم کسا قرار دی گئی، حوران خلد کی جمال فطرت انگلیوں سے بنی چادر تطہیر کے سائے میں جو خصوصی اجلاس وحدت ہوا، اس کے تخت صدارت کی بی بی کی تذکرہ ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ رسالت اور ولایت کے تمام پیغامات کی ترسیل کرنے والی، اس کو قیامت تک خطبوں کی صورت میں زندہ رکھنے والی وہی جناب سیدہ ہیں جو تمام مسلمانوں سے مخاطب ہیں۔ اور میں نے اس خطبے کو ایک منظوم شکل دی ہے، تو اس میں کہ سر آغاز تلاوت کی یہ وحدت کے سخن، رب جبار کی، رب قہار کی تعریف و ثنا، جود و کرم، ملکہ عرش نے پھر باب رسالت کھولا، سبحان اللہ، ظلمت شب میں بڑھے صبح نبوت کے قدم، نور قرآن کی عظمت کے سخن دہرائے، دین و ایمان کو براہین عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یعنی عظمت، فصاحت و بلاغت کا ایک سمندر ہے جو رواں ہے۔ بے شک، بے شک، میں اکثر کہتی ہوں کہ مولا رسول خدا نے مولا علی کے ساتھ ہمسر قرار دیا تھا جناب سیدہ کو کہ فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو تیرا کوئی ہمسر ہم صفت نہ ہوتا۔ بے شک، تو تقابل میں اگر مولا علی بت شکن ہے، کعبہ کے بت شکن ہے، تو کعبہ کی پہلی بت شکن فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ معلقات سبع جو فصاحت و بلاغت کے بت تھے، ان بتوں کو توڑا ہے سورہ کوثر نے۔ فاطمہ نے آ کر ان فصاحت و بلاغت کے بتوں کو توڑ کر بتا دیا کہ کعبہ کی پہلی بت شکن فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی طرح رسالت و ولایت کی تفہیم کے لیے جناب سیدہ اس وقت جب رسالت پردہ محبوبیت میں جا چکی ہے، خدا سے لقائے الہی کی ملاقات میں ہے، تو اس وقت جناب سیدہ کا وہ خطبہ عجیب ہے کہ جس میں ایسی توحید بیان کی گئی ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین جو فلسفہ کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم فلسفی
ہزاروں بحثیں ایک طرف، بی بی کا ایک جملہ ایک طرف. سبحان اللہ. یعنی بی بی نے جس طرح توحید کی تفہیم فرمائی ہے. صحیح صحیح، بہترین. کیا بات معصومہ شرازی صاحبہ آپ نے کی کہ جو ہے ایک جملہ بی بی کا، کہ کتنی باتیں جو ہے وہ بیان کر دی جائیں، لیکن بی بی کا ایک جملہ. یہاں پر جی تو نہیں چاہتا کہ اس گفتگو کو ایک لمحے کے لیے بھی روکا جائے، لیکن وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام ذکر شہادت. شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ذکر شہادت. گفتگو ہو رہی ہے بی بی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ دیا، بہترین اور فصیح و بلیغ اور مدلل انداز میں، جامع الفاظ آپ کے کہ جن کو قیامت تک اگر سنہرے الفاظ میں لکھا جائے تو تب بھی کم ہے. معصومہ شرازی صاحبہ نے بھی جیسے ابھی ذکر کیا، تو میں چاہوں گی کہ نصرت جاوید صاحبہ آپ اضافہ کیجئے گا اسی میں کہ کس طرح سے حضرت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے دربار حکومت کے اندر جب خطبہ دیا تو اس میں توحید اور رسالت، کس طرح سے عبادات کی فضیلت اور ان کی اہمیت کو جو آپ نے اجاگر کیا اور بیان کیا اور رہنمائی فرمائی امت مسلمہ کی، کیا فرمائیں گی؟ حضرت فاطمہ نے جب خطبہ دیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی دعوت دی اور بہت تکلیفیں اٹھائیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے بارے میں چیدہ ہم کو بتا دیا، جسے ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ معلم انسانیت، محسن انسانیت. اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ نے جب خطبہ دیا تو انہوں نے ایک طرح سے تجدید ایمان کا طرح خطبہ دیا. تجدید ایمان تو ہے ایک تجدید ایمان. انہوں نے کہا کہ اے لوگو، میرے والد نے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، اور پھر بھی وہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتے رہے اور الحمدللہ پہنچ گیا. حضرت فاطمہ تعلیم کے بارے میں، تعلیم کے اس میں حصول میں انہوں نے دن و رات محنت کی، خواتین کو اس بات کی احساس دلایا کہ علم کیا ہے. ارکان اسلام اور ارکان ایمان پہ انہوں نے خطبے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ ساری نعمتیں آپ پہ بھیج دی، کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی، جو کہ حضور دیکھیں قرآن میں نہ صرف حکم ہے، واقم الصلاۃ واتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو. لیکن حضور نے اس کا طریقہ بتایا، اور فاطمہ نے اسی چیز کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو آگے بڑھایا کہ نماز فرض کی، روزہ فرض کیا اگر تم عاقل و بالغ ہو. ان کے خطبے کا جو لب لباب ہے نا، وہ اس پہ آپ یقین جانیے، جیسے محترمہ معصومہ صاحبہ نے فرمایا نا، ایک جملہ، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں مورخین نے بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی اس پہ. یعنی کہ حضرت فاطمہ کا جو خطبہ تھا اس کو لے کے انہوں نے زمین سے لے کے آسمان تک، اپنے والد سے لے کے اپنے تک ہر چیز چیدہ بیان کی. دوبارہ کہ تجدید ایمان کر لو، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے ہر عاقل و بالغ شخص پہ، زکوٰۃ فرض ہے اگر تم صاحب حیثیت ہو، ہے نا، حج فرض ہے اگر تم صاحب حیثیت ہو، توحید، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں ان کی بیٹی ہوں. میں تم لوگ پہچان لو کہ اللہ نے دنیا کو نعمتوں سے بھر دیا ہے. آپ سورہ رحمان کو دیکھیں. نصرت جاوید صاحبہ آپ بیان کر رہی ہیں، اب اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ علت بھی بیان کی کہ نماز فرض کی گئی کیوں، روزہ کیوں، زکوٰۃ فرض کی گئی کیوں. جی، نماز فرض دیکھیے، کیونکہ اللہ ان سب چیزوں کو عمل کرنے سے بندے کا فائدہ ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے نا. کسی حضرت فاطمہ تعلیم کی کہتے ہیں پیغام دیتی رہیں اور یہ بات سمجھاتی رہیں، عمل کرو گے تو اجر ہے، نہیں عمل کرو گے تو سزا ہے نا. اور اس کے بعد نماز فرض کی گئی کیوں؟ تاکہ ہم فرض نماز کا مطلب کیا؟ عبادت. ہم اللہ سے عبادت، اللہ سے میرا کانٹیکٹ رہے. جن کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جن کی بہترین اعلیٰ مثال والی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا ہیں، بے شک، ہے نا. روزہ اللہ تعالیٰ نے کیوں؟ تاکہ اللہ سے کانٹیکٹ رہے. اللہ کے آخری نبی نے بتا دیا کہ روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے. توحید، آج ہمارے فی زمانہ ہمارا ایمان توحید سے ہٹتا جا رہا ہے.
اس لیے کہ ہم دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ لفظ توحید پہ آنے سے ہمیں بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ توحید کیا، ایک اللہ پہ ایمان اور اسی پہ یقین رکھنا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے خطبے میں پوری زندگی کا لائے عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں سمجھایا، حضرت فاطمہ نے پوری بات سمجھا دی۔ اور اسی کی ایک چیز کہا، آپ نے حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ سورہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو تم پہ مسخر کر دیا، جس کی سب سے بڑی اعلیٰ مثال قرآن میں سورہ رحمان ملتی ہے۔ بے شک سورہ رحمان کو قرآن کی زینت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں برکتوں جو اللہ کی نعمتیں ہیں نا ان کو سجی ہوئی ہیں۔ بے شک بے شک، اور یقیناً یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس در سے منسلک کر دیا کہ جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بن رہے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ معصومہ آپا آپ نصرت جاوید صاحبہ کی بات میں اضافہ کیجئے کہ عبادات کی اہمیت اور فضیلت کو کس طرح سے بیان کیا، اور پھر توحید، رسالت اور ولایت کا جو تعارف ہے وہ کس طرح سے بی بی نے جو ہے وہ بیان فرمایا۔ یوں سمجھیے کہ عقیدے درست فرمائے ہیں بی بی نے۔ جو رسالت کا عقیدہ ہے کہ میرے بابا اس وقت تھے جب کچھ نہیں تھا، اس وقت سے نبی تھے، صحیح، یعنی اس طرح سے عقیدوں کو درست فرمایا۔ پھر ولایت پر آئیں اور اس کا وہ یاد دلایا عہد جو کچھ دن قبل، یعنی کچھ دن ہی تھے کہ حجۃ الوداع میں جو رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کی اس عہد کی تجدید فرمائی کہ یاد کرو کہ میرے بابا کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو وفا کرنا اور یاد کرنا۔ اور پھر ولایت کی عظمتوں کے سخن دہرائے اور بتایا کہ ولایت کتنی بڑی نعمت ہے تمہارے لیے، کائنات میں دنیا کو شاداب اور جنت بنانے کی سب سے بڑا راستہ ہے ولایت۔ من کنت مولا فہذا علی مولا کا وہ نظام ولایت کہ جس نے جو آ کر عدل و مساوات اور حقوق انسانی اور عظمتیں، ہدایتیں، تقدس راستے کھولتا چلا جائے۔ اور اس کے بعد بی بی آئی ہیں قرآن پر۔ قرآن کی طرف ہماری توجہ زیادہ نہیں جاتی، ہم نے اسے جزدانوں میں سلا رکھا ہے۔ جزدانوں کے زندانوں میں بند وہ نور خدا قیامت کے دن رسول اللہ سے گلہ کرے گا کہ میں مہجور رہا، مجھے تنہا کر دیا گیا۔ اس مہجوریت کو بی بی نے اس طرح سے جب قاری پڑھے گا بی بی نے قرآن کے بارے میں کیا، اگر وقت ہوتا میں اس پر پورا اشرہ پڑھ چکی ہوں، ایک ایک لفظ پر کے وہ نور مبین ہے، وہ ایک ایک بی بی کا استعارہ، یعنی جو بی بی اس کے حوالے سے ایک ایک استعارہ قرآن کا استعمال کر رہی ہیں، اس پر پوری مجالس پڑھی جا سکتی ہیں۔ ضیاء اللہ میں اس میں ایک جملہ ہے، ضیاء اللہ میں ہے قرآن، یعنی وہ اوپر سے آتی ہوئی روشنی جس سے ذرہ ذرہ روشن ہو جاتا ہے۔ بے شمار بی بی نے سائق نہیں کہا، قائد کہا، یعنی قائد وہ ہے جو اونٹوں کی قطار کے آگے چلتا ہے، بھیڑ بکریوں کو لے کر جانے والا نہیں ہے قرآن جو ادھر ادھر دوڑتی پھرتی ہے، سیدھی قطار میں چلتے ہوئے صاحبان اطاعت کا رہبر و رہنما ہے قرآن۔ ایک باعظمت ترین قرآن کے بارے میں بی بی کا ایک پورا اظہاریہ ہے، پورا خطاب ہے قرآن کے بارے میں۔ اس کے بعد بی بی پھر دین و اسلام کے براہین پر آئی ہیں، اور اس پر جناب کیا عظمت علتیں بیان فرمائی بی بی نے کہ نماز تم پر اس لیے واجب کی گئی کہ تاکہ خدا تمہارے اندر سے تکبر کو توڑنا چاہتا ہے، تمہیں بار بار جھکا کر تمہارے لاشعور میں اپنی انکساری، اپنی عبودیت کے رنگ جمانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہے روزے کو اس نے تمہارے اندر اخلاص پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا، کیونکہ آپ جو حضوری کا ایک سلسلہ جو رشتہ ہے وہ روزے سے زیادہ اور کہاں ہوگا، جب آپ کو صرف اس کی فکر ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے پانی نہیں پینا۔ اخلاص کے لیے تم پر روزے کو فرض کیا گیا۔ اسی طرح بی بی مختلف علتیں عجیب ہیں بی بی جس طرح بیان فرماتی جا رہی ہیں، حج کو دین کی تم کو جمع کرنے کا۔ اور اس کے بعد جو خوبصورت بات ہے انہی جو براہین ہیں ان میں بی بی ایک جگہ پہ فرماتی ہے کہ ہماری محبت کو تمہارے دلوں کو جوڑنے کا اور ہماری امامت کو تم کو فرقوں سے بچانے کا سبب قرار دیا۔ اگر ان کی امامتوں پر اور اذن ولایت پر اگر تمام کے تمام مومن اکٹھے ہو جائیں تو یہ کلنا محمد ہے۔ زبان صداقت پہ اکٹھے کیے ہوئے لوگ فرقوں میں نہیں بٹتے۔ صحیح ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم الگ الگ ہو گئے، صحیح، وگرنہ بی بی فرماتی ہے ہماری محبت کو اللہ نے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنایا اور ہماری امامت کو تم سے فرقہ پرستی سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا۔ بے شک بے شک، ہم خطبے کو جب دیکھتے ہیں تو انتہائی مدلل اور جامع انداز سے بی بی نے ہر پہلو کو بیان کر دیا۔ اس کے اندر خود احتسابی کی فکر کو بیدار کیا، تزکیہ نفس کے لیے ہمارے تعقل، تفکر اور شعور کو بیدار کرنے کی، تدبر کو بیدار کرنے کی کوشش بی بی نے جو کی،
اس پہ روشنی ڈالیے گا، اور اسی کے ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ ظاہر ایام ہے تو مصائب کس طرح سے جو ہے وہ بی بی نے سامنا کیا اور کیا مصائب رہے؟ ایسا ہے کہ ہرا کے جناب سیدہ جس مقام پر کھڑی ہیں وہ مقام ہے نظام کو آگے لے کر جانے کا. رسالت کے بعد جو نظام ہدایت ہے جو ولایت کی صورت میں ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا نظام ولایت، نظام الہی، نظام ہدایت، نظام بشارت، اس کو آگے لے کر چلنے والی محافظہ ولایت، ناصرہ ولایت، وکیلہ ولایت بن کر اپنے بابا کی رسالت کے نظام کے دیے ہوئے دوسرے نظام کو باقاعدہ برپا کرنے کے لیے جو باعظمت ترین ہستی اپنی پوری وراثت کے ساتھ رسول کی تخت نشین ہونے والی شہزادی، کل رسالت، بذات رسالت، جزو رسالت، کل رسالت، رسالت کھڑی ہو کر اس نظام ولایت کے لیے وکیل بن چکی اور بتا رہی ہیں کہ اب ہم آگے اگر ہدایت کے راستوں پر مزید آگے چلنا چاہتے ہیں تو قرآن صامت کے ساتھ قرآن ناطق کا رابطہ رکھنا ہوگا. کتاب کے ساتھ استاد کا ہونا ضروری ہے، اور یہ استاد ہے اور یہ کتاب ہے، یعنی پورے نظام رسالت کی مشکل کشا بن کر، مشکل کشائے ولایت بن کر، محافظہ رسالت و ولایت بن کر شہزادی اس میدان میں کھڑی ہے جو عورتوں کا میدان نہیں ہے. بی بی کو عورتوں اور مردوں کے خانوں میں بانٹا نہیں جا سکتا. بی بی مردوں کی بھی رہبر ہے اور عورتوں کی بھی رہبر ہے. یہ جس خطبے کا آپ تذکرہ فرما رہی ہیں، پہلے مردوں سے خطاب فرمایا، پھر آنے والی عورتوں سے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا. عجب خطبہ ہے وہ عورتوں کے لیے. تا ابد، میرا اپنا کلام ہے، تا ابد پردہ نشینوں کی ہدایت زہرا، حشر تک دین محمد کی وکالت زہرا، غلبہ جبر میں ہے روح عدالت زہرا، تا ابد حق کے صحیفوں کی عبارت زہرا، اور سورہ دہر میں معراج سخاوت زہرا، زور اظہار میں حیدر کی فصاحت زہرا، دست کرار کی بے تیغ شجاعت زہرا، نعرہ حق کا رجز سر شہادت زہرا. وہ سر شہادت ہے، سر رسالت ہے جناب سیدہ، اور سر ولایت ہے جناب سیدہ. ایک حجاب اکبر الہی کا مقام ہے جناب سیدہ کا، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری بیٹی کی معرفت سے پوری کائنات کو جدا رکھا گیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ وہ شب اسرار ہے، یہ وہ حجاب الہی ہے جو آج تک پردہ اسرار میں ہے. بی بی کے قبر کے بارے میں، زمینی قبر کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے. وہ جس طرح نور منصورہ کی صورت صلبوں اور رحموں میں سفر نہ کرنے والا نور جو قرب الہی کی منزلوں پر رہا اور سیدھا قلب محمد پر وہی بن کر اترا معراج میں، یہ وہ قرب الہی کا نور ہے اور حجاب الہی ہے جناب سیدہ. سر مکنون ہے خدا کا، پردہ اسرار الہی ہیں جناب سیدہ. تو ان کے سلسلے میں جو مطلب کہا جائے کہ قبر نہیں ہے، کہاں ہے قبر؟ فاطمہ کہاں ہے؟ زمین پر کہیں نہیں ہے. فاطمہ اگر آسمان پر قرب الہی کی منزلوں پر ہیں تو اگر زمین پر کوئی شایان شان جگہ ہے تو یا خانہ مصطفیٰ ہے یا قلب حیدر ہے. اس کے علاوہ فاطمہ زمین والوں کے لیے، ہاں البتہ خوش بخت ہیں ہم کہ ہم مومنین کے دلوں میں فاطمہ رہتی. قبر اگرچہ نہیں ہے مگر ہمارے دلوں میں جناب سیدہ موجود ہے. ہم ہمہ وقت رسول خدا کو ان کی اس پاکیزہ با عصمت ملکہ عرش علا، ناشر قدر و قضا، یوں سمجھا قبلہ ارض و سما شہزادی کا پرسہ دیتے رہتے ہیں. اپنے غم بھول ذرا پوچھ نبی زادی سے، شہر آباد میں غربت شب تنہائی کی. ہم ایسے شہر کا احوال کیا لکھیں کہ جہاں امیر شہر محمد، غریب شہر بطول. ابھی تک بی بی کی ویران بے سایہ قبر ہے اور ہم موجود ہیں. کیا اجر رسالت دیا ہم نے رسول کو؟ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن جب رسول اجر رسالت کے بارے میں سوال کریں گے؟ ہم نے تو ان کی نشانیوں کو سایہ تک نہیں دے سکتے. میں دعا کرتی ہوں اور تمام سامعین سے کہتی ہوں کہ آپ سب مل کر آج ایک دعا کیجئے کہ اجر رسالت کی صورت میں ہم اپنی بی بی کا روضہ تعمیر کروا دیں، تاکہ قیامت کے دن رسول کے سامنے کم از کم اتنا تو سر اٹھا سکے کہ ہم نے آپ کی نشانیوں کی حفاظت کی. آج کا دن بڑا سخت دن ہے. آج کا دن
رسول خدا تشریف لاتے ہیں زمین پر اور گریہ فرماتے ہیں اس مقام پر جہاں جناب سیدہ نے شہادت دی۔ خدا ہم سب کے دلوں کو جناب سیدہ کی معرفت اور رسول خدا کی محبت سے آباد فرمائے۔ الہی آمین۔ میں چاہوں گی نصرت جاوید صاحبہ، ابھی معصومہ شرازی صاحبہ نے ظاہر ہے کہ مصائب بی بی سیدہ کا بھی تذکرہ کیا، اور اس سے پہلے قرآن کی عظمت جس طرح سے بی بی بیان کرتی رہے، میں چاہوں گی آپ بھی اس میں اضافہ کیجئے، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، لیکن قرآن کے بارے میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے جو بیان کیا اور ان کی نصیحت، جس طرح سے ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بی بی فرماتی ہیں میں دو چیزوں کو بہت محبوب جانتی ہوں کہ میرے بابا کے قبر کی زیارت اور دوسری تلاوت قرآن۔ میسج دیجیے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر ان کے ہم کے بتائے ہوئے ایک یا دو اصولوں یا ان کی ایک یا دو قول پہ بھی عمل کریں گے تو کوئی شک نہیں کہ ہماری زندگی پرسکون اور بہترین ہو جائے گی، اعلیٰ مثال کی طرح ہو جائے گی، لوگ دنیا دیکھے گی، کیونکہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے وقتی طور پہ باتیں تو ہم کرتے ہیں مگر ہمیں اس کے عمل کی ضرورت ہے۔ بہت ہی بہترین پیغام نصرت جاوید انی صاحبہ کی جانب سے جو ہے وہ ہمیں ملا، اور میری بھی یہی دعا ہے انہی الفاظ کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں، پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات جو بنایا، جو تعقل، تدبر، تفکر کی طاقتوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی، تو ہم قرآن مجید کو اسی انداز سے احکام معصومین علیہ السلام کی روشنی میں پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں اور زندگی میں عمل پیرا ہو جائیں۔ ان تمام چیزوں پر مصائب کے انہی الفاظ کے ساتھ اپنی اس نشست کا اختتام کریں گے۔ پروردگار عالم ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سچ ٹی وی کی پوری ٹیم، جتنے لوگ اس کوشش میں شامل رہے، پروردگار عالم اپنی بارگاہ سے ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ میں آپ تمام مہمانان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ہماری اس بزم میں شامل رہے۔ پروردگار عالم آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنی میزبان سیدہ ہرا شرازی کو اجازت دیجیے۔ آخر میں نرجس سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، نرجس آپ کے کلام سے اختتام کریں گے۔ مدد کرو فضا، مدد کرو فضا، مدد کرو فضا، مدد کرو فضا، شکستہ پہلو سے میرے یہ در ہٹا دو خدا را، مدد کرو فضا ہے، مدد کرو فضا، مدد کرو فضا، تمہاری زحمت جلدی سے اب تمام کروں، میں جاتے جاتے جہاں سے انہیں سلام کروں، وہ دیکھو آ گئے بابا، اٹھا دو دے کے سہارا، مدد کرو فضا ہے، مدد کرو فضا، مدد کرو فضا، چلو مدینے میں ایک گھر پہ جائیں گے، غدیر کیا ہے انہیں یاد ہم دلائیں گے،
صدق تو چھن گیا میرا، یہ حق نہ چھین علی کا، مدد کرو فضا ہے، مدد کرو فضا، مدد کرو فضا۔ ہوئی یہ کہہ کے تکلم، خاموش وہ بی بی، میں اپنے لال سے رخصت نہ ہو سکوں گی کبھی، ارے لٹا دو جانب قبلہ، حسین آتا ہی ہوگا، مدد کرو فضا ہے، مدد کرو فضا، مدد کرو